السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کو راہ بتلاتا ہے اور اس میں ہدایت کی اور حق کو ناحق سے پہچاننے کی کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو شخص یہ مہینہ پالے وہ اس کے روزے رکھے۔ حضرات گرامی، آج سعودی عرب میں 25 شعبان ہے اور 4 دن اور باقی ہیں، رمضان آنے کو ہے۔ انشاءاللہ یوم السبت سے روزہ رکھا جائے گا، لیکن میرے بھائی اور دوستو، ذرا سا ہم پہلے سے تیار ہو جائیں، اپنے آپ کو ریڈی کر لیں، ایک خاص تصور کے ساتھ ہم رمضان میں داخل ہوں، ایک خاص احساس کے ساتھ ہم رمضان میں داخل ہوں اور اس کے خیرات سے، برکات سے، اللہ رب العالمین کی بخشش سے اور مغفرت سے اور جنتوں کے وعدے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اگر ہم پہلے سے تھوڑا جاگرک نہیں ہوئے تو اچانک رمضان آئے گا اور عام دنوں کی طرح گزر جائے گا، پھر رمضان گزر جانے کے بعد ہم افسوس کریں گے کہ ہائے، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اس لیے رمضان کے داخل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو ریڈی کر لیجئے، بیدار ہو جائیے، جاگرک ہو جائیے کہ یہ مہینہ آئے گا اور ہمیں اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک رگڑ جائے جو رمضان کو پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا لے، تو اس وعید میں ہم شامل نہ ہوں گے۔ انشاءاللہ رمضان کے آنے کے ساتھ ساتھ ہم بالکل چاق و چوبند ہو کر کے نیکیوں کی طرف آگے بڑھیں گے اور برائی سے رکنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ کوشش کرو، بھاگو، دوڑو اپنے رب کی بخشش کو پانے کے لیے، اللہ کی جنت کو پانے کے لیے جس کی پیمائش زمین و آسمان کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے، کس انداز سے رمضان میں داخل ہونا ہے، رمضان سے ہمیں کیسے فائدہ اٹھانا ہے، اس بات کو ہمیں جاننا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، جب رمضان میں ہم داخل ہوئے میرے بھائیوں، تو اس بات کا ہم عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اب کوئی گناہ نہیں کریں گے، اپنی گناہوں کی زندگی سے توبہ کریں، چاہے وہ شرک ہو، چاہے وہ بدعت ہو، چاہے وہ نمازوں کا چھوڑنا ہو، چاہے وہ ظلم ہو، رشوت ہو، بے حیائی ہو، کوئی بھی چیز ہو، رمضان کے داخل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے پچھلے تمام گناہوں کو چھوڑ کر کے ایک نئی زندگی میں داخل ہونے کا عہد کیجئے اور اپنے تمام گناہوں سے اللہ رب العالمین سے توبہ کیجئے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کیجئے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیجئے، تاکہ آپ اس مہینے سے کما حق ہو فائدہ اٹھا سکے۔ ایک گلاس میں اگر گندگی رکھی ہوئی ہو تو صاف پانی رکھ کر کے اور بھی خراب ہو جائے گا وہ پانی بھی۔ اس گلاس کی گندگی کو پہلے آپ صاف کریں گے، پہلے اپنے دل کے میل کو صاف کریں گے، گناہوں سے پاک کریں، تاکہ رمضان کے خیرات و برکات سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ میرے بھائی، رمضان کے آتے ہوئے اگر ہم نے توبہ نہیں کیا، اپنے گناہوں کی زندگی کو نہیں چھوڑا،
تو پھر کب چھوڑیں گے؟ اللہ رب العالمین آواز دے رہا ہے آپ کو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کے حضور اٹھو اور توبہ کرو، خالص توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، جب تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لو گے تو اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے جنات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ توبہ کرو، پہلا کام رمضان کے داخل ہوتے ہی ہم اپنے پچھلے تمام گناہوں سے دور ہو کر کے توبہ کریں، کتنے بھی بڑے ہمارے گناہ ہو، چوری ہو، زنا ہو، شراب ہو، ڈکیتی ہو، شرک ہو، بدعت ہو، نمازوں سے دوری ہو، ماں باپ کی نافرمانی ہو، کچھ بھی ہو، تمام گناہوں سے ہٹ کر کے ایک نئی زندگی میں داخل ہونے کا عہد کیجیے رمضان کے داخل ہوتے ہی۔ یاد رکھیے اللہ بہت مہربان ہے، بہت غفور الرحیم ہے، وہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر آپ توبہ نہیں کریں گے تو گناہوں کو پکڑنے والا بھی ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتلا دیجئے کہ میں بہت معاف کرنے والا مہربان۔ قرآن کریم میں آپ بار بار پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا، لیکن یہ توبہ کریں گے تب اللہ کی رحمت ہے۔ اگر گناہوں پر ڈٹے رہے اور رمضان بھی آ گیا تو آپ رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب دردناک عذاب بھی ہے۔ اس لیے اپنے گناہوں سے سب سے پہلے توبہ کریں۔ رمضان کے آنے کے ساتھ اس کا سچا استقبال، صحیح استقبال یہ ہے، رمضان کا صحیح داخلہ یہ ہے کہ ہم اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کریں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اے وہ لوگوں جو گناہ پر گناہ کر کے لت پت ہو، گناہوں میں گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمہارے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ رات کے آخری ساعات میں ہر رات اللہ رب العالمین اتر کے آتا ہے آپ کو عطا کرنے کے لیے، آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے، آپ کا انتظار کرتا ہے کہ کب آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، وہ آپ کو معاف کرنے کے لیے آتا ہے۔ رمضان کے داخل ہونے کے ساتھ ساتھ توبہ ضروری ہے، اپنے دلوں کو صاف کرنا ضروری تمام گندگی سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ينزل ربنا تبارک و تعالی الى السماء الدنیا حين يبقى ثلث الليل الاخیر، اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب جب رات کا تیسرا آخری حصہ ہوتا ہے آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے من یسألنی فأعطیہ، اے میرے بندو تم میں کا کون مجھ سے مانگ رہا ہے، میں اسے عطا کر دوں گا۔ میں اسے عطا کرنے آیا ہوں، آسمان دنیا پہ عرش سے اتر کے آیا ہوں، میرے بندو کہاں ہو تم؟ وَمَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، اے میرے بندو تم میں کا کون ہے جو مجھ سے دعا کر رہا ہو، میں اس کی دعا کو قبول کرنے آیا ہوں۔ وَمَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، تم میں کا کون ہے جو اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کر رہا ہو، میں اس کی توبہ قبول کرنے آیا ہوں۔ رمضان کے داخلے کا بہترین طریقہ، رمضان کے استقبال کا بہترین طریقہ، رمضان کے لمحات سے فائدہ اٹھانے کا بہترین طریقہ، رمضان کے خیرات و برکات سے اپنے جھولیاں بھرنے کا بہترین طریقہ کہ اپنے جھولیوں سے گناہ کے کام ختم کر دیجئے، گناہوں کی زندگی سے توبہ کر لیجئے، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر کے آ جائیے، تب رمضان میں داخل ہوئیے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی یبدل اللہ السیئات حسنات،
آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ آپ سوچتے یہ نہیں کہ صرف آپ کے گناہ معاف کرے گا، آپ گناہ سے توبہ کریں گے، آپ کے پچھلے تمام گناہوں کے برابر نیکیاں تول کر کے دے دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہوگی، تب رمضان میں داخل ہوئی۔ دوسرا کام آپ یہ کیجئے کہ رمضان کی جو برکات ہیں، رمضان کی جو فضائل ہیں، رمضان کی جو خیرات ہیں، رمضان کے بارے کی اس کی جو اہمیت ہے، رمضان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتائی ہیں، قرآن نے جو بتائی ہے، اس کو دماغ میں رکھیے، اس کو دل میں لائیے کہ کتنا اہم مہینہ، کتنا مبارک مہینہ، کتنا افضل مہینہ، کتنا بابرکت مہینہ، جنت کا مہینہ، گناہوں سے دوری کا مہینہ یہ آ رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ رمضان میں اپنا قدم رکھیے، اس کے بعد دیکھیے رمضان کی لذت آپ کو کیسی ملتی ہے۔ رمضان کی اہمیت کا تصور کیجئے کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اسلام کا چوتھا رکن روزے کو فرض قرار دیا۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب مقدس قرآن پاک کا نزول فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اسی رمضان کے آتے ہی آپ کو روزہ بھی رکھنا ہے، اور یہی رمضان جب آیا تو اسی رمضان کے لیلۃ القدر میں قرآن پاک کا نزول بھی ہوا۔ ان تمام تصور کے ساتھ آپ رمضان کا استقبال کیجئے کہ رمضان یہ مبارک مہینہ ہے۔ رمضان کے بارے میں آپ جانیے کہ رمضان کے آخری 10 راتوں میں ایک رات قدر کی رات ہے۔ وہ ایک رات قدر کی رات، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر کے ہے۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 80 سال، 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر کے ایک رات آپ کو رمضان میں ملنے والی ہے۔ اس تصور سے رمضان میں داخل ہوئی۔ رمضان کے آخری 10 راتوں میں جب آپ اللہ کی عبادت کریں گے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، قرآن پڑھیں گے، صدقات کریں گے، نیکی کے کام کریں گے، تو ان 10 راتوں میں ایک رات آپ کو ایسی مل جائے گی کہ گویا کہ آپ نے وہ نیک کام 83 سال 4 مہینے تک کیا، 30,000 بار کیا آپ نے۔ 30,000 دن ہوتے ہیں 83 سال 4 مہینے۔ ایک ریال اگر آپ نے اس رات میں خرچ کیا، گویا کہ آپ نے 30,000 ریال خرچ کیا۔ اب ایسے تقسیم کر لیجئے، اگر 10 کریں گے تو کتنا ہوگا، 100 کریں گے تو کتنا ہوگا۔ اس تصور کے ساتھ رمضان میں داخل ہوئیے، اس تصور کے ساتھ رمضان میں داخل ہوئیے کہ رمضان میں جب ہم روزے رکھیں گے، انشاءاللہ رمضان میں جب ہم تراویح پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہمارے پچھلے تمام گناہ کو معاف کر دیا۔ یہ رمضان ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو کوئی رمضان کا روزہ اس تصور کے ساتھ رکھے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو کوئی رمضان میں قیام کرے گا، تہجد پڑھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے، اجر کی امید رکھتے ہوئے، ریاکاری اور دکھاوا نہیں، تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس تصور کے ساتھ رمضان میں داخل ہوئے کہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں جنت کے تمام دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اس مبارک مہینے میں آپ داخل ہونے والے، اس مبارک مہینے میں آپ داخل ہونے والے ہیں کہ سال بھر پریشان کرنے والے سرکش شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ دیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میرے بندوں کے لیے رمضان آ گیا ہے، تم ہٹو ان کے سامنے سے۔ رمضان کا وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے جس کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جہنم سے آزاد کرے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، آزادی دے گا ہر رات۔ وہ مبارک
مہینہ آ رہا ہے، اس تصور کے ساتھ رمضان میں داخل ہو، کتنا پاکیزہ مہینہ آ رہا ہے، دل کھول کر کے، دل صاف کرتے ہوئے، سچی دلی کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، انتہائی خوش ہوتے ہوئے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس ماہ مبارک کا استقبال کریں۔ وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتحت له ابواب الجنہ وغلقت ابواب النیران وصفدت الشیاطین وللہ وتقاء من النار۔ وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَيُنَادِي مُنَادٍ یا باغی الخیر اقبل، پکارنے والا پکارے گا اے بھلائی میں کوشش کرنے والے آگے بڑھ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے برائی کرنے والے پیچھے ہٹ۔ وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک عمرہ ایک حج کے برابر ہے۔ وہ مبارک مہینہ آپ کے سامنے آ رہا ہے جس میں آپ کی نیکی شہید کی نیکی سے بھی آگے چلی جائے گی۔ ابن ماجہ کی ایک صحیح حدیث ہے، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ روایت کرتے ہیں کہ دور دراز سے دو آدمی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دونوں مسلمان ہو گئے۔ دونوں مسلمان ہو گئے تو دونوں بڑے محنتی تھے، دین کے لیے بڑی کوشش کرنے والے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی اپنے جان لڑا کر کے ایک جنگ میں شہید ہو گیا، دوسرا آدمی 1 سال اور زندہ رہا، اس کے بعد وہ اپنی طبعی موت مرا۔ طلحہ ابن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے گیٹ پر کھڑا ہوں، اور پھر میں ان دونوں آدمیوں کو بھی ہم نے باہر دیکھا۔ اچانک جنت کے اندر سے ایک آدمی نکلتا ہے اور پہلے اس آدمی کو جنت کے اندر لے جاتا ہے جو 1 سال بعد اپنی طبعی موت مرا تھا۔ اس کے بعد وہ دوسرا آدمی جو شہید ہوا تھا اس کو دوسرے نمبر پر جنت میں داخل کرتا ہے۔ اس کے بعد مجھ سے کہتا ہے کہ تمہارا وقت ابھی نہیں ہے، تم یہاں سے جاؤ۔ جب صبح ہوئی، صحابہ کرام کے درمیان اس بات کا ذکر ہوا کہ جو آدمی شہید ہوا تھا وہ بعد میں جنت میں گیا، اور جو آدمی اپنی موت مرا وہ پہلے جنت میں گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر جب کیا گیا، آپ نے فرمایا من ای ذالک تعجبون، تمہیں تعجب کس بات پر ہے، کس بات پر تم تعجب کر رہے ہو؟ فقالوا یا رسول اللہ هذا كان اشد الرجلین اجتهادا ثم استشهدا، دونوں آدمیوں میں یہ پہلا آدمی بڑا محنتی تھا، وہ شہید بھی ہو گیا۔ ودخل هذا الاخر جنہ قبلہ، جبکہ جو دوسرا آدمی بعد میں مرا وہ جنت میں پہلے داخل ہو گیا اور شہید بعد میں داخل ہوا، اس لیے ہم تعجب کر رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا الیس قد مکث هذا بعده سنہ، یہ آدمی جو پہلے جنت میں گیا ہے کیا شہید کے بعد 1 سال اور زندہ نہیں رہا؟ وہ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا وَأَدْرَكَ رمضان فصام، یہ دوسرا آدمی جو 1 سال بعد مرا وہ رمضان اس کو ملا، رمضان میں اس نے روزے رکھے، وَصَلَّى، نمازیں پڑھی، قضا و قضا، اتنی نمازیں پڑھی، من سجدۃ فی السنہ، اور سال بھر میں پتہ نہیں کتنے سجدے کیے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ شہید سے زیادہ اس کا اجر مل گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، کتنے ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ رمضان میں تھے، آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا موقع دیا ہے، جنت میں داخلے کا موقع دیا ہے، ہمارے لیے جنت کے دروازے کھولے ہیں، ہمارے لیے جہنم کو بند کیا ہے، ہمارے لیے شیاطین کو قید کر دیا ہے، ہمارے لیے آسمان دنیا پہ اتر کر کے آواز دے رہا ہے۔ اس انداز سے اس رمضان میں ہم داخل ہوں کہ اپنے گناہوں کو مٹا دیں، اپنی نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں۔ وہ کیسی بھی چھوٹی ہو نیکی پر اسے ہلکی نہ جان، رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ اس تصور کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں کہ جو روزہ آپ رکھنے والے ہیں اس روزے کا مقام کیا ہے، اس تصور کے ساتھ آپ روزہ رکھیں کہ اس روزے کی اہمیت کیا ہے، اس روزے کی فضیلت کیا ہے، وہ روزہ کیا اہمیت رکھتا ہے آپ کی زندگی میں، وہ روزہ رکھنے والے ہیں آپ۔ یہ جو روزہ آپ رکھنے والے ہیں وہ روزہ آپ کے تقوی کا سبب ہے، آپ کو متقی بنائے گا، متقی کے لیے جنت ہے۔ اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون،
روزہ تم پر فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، مقصد ہے تم متقی ہو جاؤ، روزے کا مقصد تقویٰ ہے۔ اس تصور کے ساتھ آپ روزہ رکھیں کہ آپ کو متقی بننا ہے، اس تصور کے ساتھ روزہ رکھیں کہ روزہ آپ کے لیے جہنم سے ڈھال ہے، جیسے ایک جنگ کی ڈھال سے آگ لگا کر کے اپنی تلواروں سے، دشمن کی تلواروں سے بچتا ہے، ایسے آپ روزہ رکھ کر کے جہنم کی آگ سے بچیں گے۔ الصیام جنتن، اللہ نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے ڈھال ہے۔ اس تصور کے ساتھ روزہ رکھیں گے، اس تصور کے ساتھ ہم روزہ رکھیں گے کہ ایک روزے کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ہمارے چہرے سے جہنم کی آگ کو اتنا دور کر دے گا جتنا کوئی 70 سال تک پیدل جائے گا۔ من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ النار عن وجہ 70 خریفا، ایک دن کا روزہ جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور کرنے والا ہے، بشرطے کہ روزے کو گناہوں سے دور کر کے اخلاص کے ساتھ، سچی طبیعت کے ساتھ بندہ پورے شرائط کے ساتھ رکھے گا۔ روزہ ہم اس انداز سے رکھیں گے انشاءاللہ کہ روزہ شہوات سے بچنے کا ذریعہ ہے، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ روزہ رکھ کر کے ہم گناہ نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، بدکاری نہ کریں، ورنہ اس روزے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ روزہ ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے آ رہا ہے، اس تصور کے ساتھ روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا اور جہالت کے کام کرنا نہ چھوڑے، اسے کھانا پینا چھوڑنے کی ضرورت نہیں، اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس من صیامہ الا الجوع والعطش، کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کے روزے کا سوائے بھوک پیاس سے کوئی فائدہ نہیں۔ وَقَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا التَّعْبُ وَالسَّهْرُ، کتنے ایسے تراویح پڑھنے والے، قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کے تراویح اور قیام کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے تھکنے اور جاگنے کے۔ اگر آپ گناہوں کی زندگی نہیں چھوڑیں گے، اپنے دلوں کو صاف نہیں کریں گے، تو آپ کو روزے کا فائدہ نہیں۔ تو روزہ آ رہا ہے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے، اس تصور سے ہم روزہ رکھیں گے، اس تصور کے ساتھ روزہ رکھیں گے کہ روزہ لاجواب عبادت ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، روزے رکھا کرو، روزے کا کوئی جواب نہیں۔ کیوں جواب نہیں؟ آپ وہ روزہ رکھنے والے ہیں جس روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو خصوصی طور پر ادا کرنے والا ہے، کوئی حد نہیں، کوئی حساب نہیں۔ اللہ نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہو، ہر عمل ابن آدم کا اس کے لیے ہے، 10 گنا سے 700 گنا تک اس کی نیکی ملے گی، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا، کتنا دوں گا پتہ نہیں۔ وہ روزہ آپ رکھنے والے، آپ تصور کریں ایک بادشاہ ہو، لوگوں نے کام کیا ہو اور وہ اپنے منشی سے کہہ دے، اپنے امین الصندوق سے، خزانچی سے کہے کہ لوگوں کو ان کی تنخواہیں دے دو، اس کو اتنا 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 دے دو، لیکن آپ کو بلائے، ایک آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ بلائے اور کہے الصوم لی وانا اجزی بہ، سب کی تنخواہیں دے دی گئی، ایک آدمی کو بلایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو میرے پاس لاؤ، اس کو میں دوں گا۔ اللہ اکبر، آپ سوچیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا دے دے گا۔ اس تصور کے ساتھ اس رمضان کا استقبال کیجیے، الصوم لی وانا اجزی بہ، آپ وہ روزہ رکھنے والے ہیں جس کے بارے میں آپ تصور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، جو صدقہ کرنے والا ہوگا باب الصدقہ سے داخل ہوگا، جو بہت زیادہ صلاۃ پڑھنے والا ہوگا باب الصلاۃ سے داخل ہوگا، جو بہت زیادہ جہاد کرنے والے ہوں گے باب الجہاد سے داخل ہوں گے، اور جو روزے دار ہوں گے وہ VIP دروازہ آپ کا باب الریان ہے۔ اس تصور کے ساتھ روزہ رکھیے کہ آپ کو اللہ رب العالمین باب الریان سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس تصور کے ساتھ روزہ رکھے کہ روزہ آپ کے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہے، سارے گناہ معاف کر دیں۔ صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو رمضان کا روزہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اجر کی امید رکھتے ہوئے، بلا ریا
اور بلا کسی تملق کے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ، اس تصور کے ساتھ آپ یہ روزہ رکھنے والے ہیں، اس تصور کے ساتھ رمضان میں داخل ہوئیے، اور آپ کے سامنے جو رمضان آ رہا ہے اس کے روزے اور اس میں جو قرآن کی تلاوت ہوگی اس کی اہمیت اپنے دل میں بٹھائیے کہ یہ روزہ آپ کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، ساری دنیا اپنا پیچھا چھڑا لے گی، کوئی آپ کے کام نہیں ہے کہ اس وقت الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، اس وقت یہ روزہ آئے گا، یہ روزہ آئے گا اور یہ قرآن آئے گا اور اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرے گا۔ روزہ کہے گا یا اللہ اس نے دن بھر یہ شخص بھوکا اور پیاسا رہا، اس کو تو بخش دے۔ قرآن کہے گا یا اللہ راتوں میں یہ سویا نہیں، یہ میری تلاوت کرتا رہا، اس کو بخش دے۔ اس تصور کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ آپ رمضان میں داخل ہوئیے اور روزہ اپنے اوپر اس انداز سے لاگو کیجیے، اس تصور کے ساتھ کہ یہ روزہ آپ کو صبر عطا کرتا ہے، روزہ صبر عطا کرتا ہے، بہترین بدلہ ہے۔ روزے سے بڑا صبر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک انسان دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، کھانا اس کے سامنے ہے، پانی اس کے سامنے، وہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن نہیں کھاتا، نہیں پیتا، صبر کرتا ہے۔ اس تصور کے ساتھ روزے میں داخل، ان اللہ مع الصابرین انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب بدلہ ملتا ہے۔ اس تصور کے ساتھ آپ روزہ رکھیں کہ روزے کا مقام، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت یہ ہے۔ اس تصور کے ساتھ روزہ رکھیں کہ روزہ دنیا اور آخرت دونوں میں سعادت کا ذریعہ ہے، دنیا میں بھی خوشی دیتا ہے، آخرت میں بھی خوشی دے گا آپ کا یہ روزہ۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ رکھنے والے کے لیے دو خوشی ہیں، فرحت عند فطرہ، ایک تو خوشی کا وہ ہے جب وہ افطار کرتا ہے، وہ فرحت عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی کا وہ وقت تب ہوگا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنا دیدار جنت میں نصیب فرمائے۔ آپ وہ روزہ رکھنے والے ہیں اس تصور کے ساتھ کہ روزے دار کے منہ میں جو بدبو ہوتی ہے وہ مشک عنبر سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ ولا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ريح المسک، روزے دار کی منہ کی بو اللہ کو مشک عنبر سے زیادہ عزیز۔ اس روزے کے میں آپ داخل ہونے والے ہیں، وہ روزہ آپ رکھنے والے ہیں، اس تصور کے ساتھ آپ روزہ رکھیں، اس استحضار کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ آپ روزہ رکھیں، اور اس طریقے سے آپ اسی روزے میں آپ کسی کو اگر آپ نے افطار کروا دیا تو جتنا اس نے روزہ رکھا ہے اتنا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجره من غیر اجر قسم من اجر شیء، جو شخص کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دے اس کو بھی اسی روزے کے مثل اجر ملے گا۔ آپ وہ روزہ رکھنے والے ہیں جس روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی دعائیں رد نہیں کرتا، دعائیں قبول فرماتا ہے۔ فرمایا وہ صائم دعوت لا ترد، روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اس روزے میں آپ قدم رکھنے والے ہیں، وہ روزہ رکھنے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس تصور کے بعد جب رمضان میں آپ داخل ہو جائیں تو آپ اپنی زندگی کا نیا پیج کھولیے، پچھلے جو کچھ گناہوں کی زندگی ان سے ہٹتے ہوئے ایک نئے انداز سے اپنی زندگی کا ایک نیا چمکتا اور روشن صفحہ کھولیے اور اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کیجیے۔ کیسے؟ سچی توبہ کے ساتھ، توحید کو مانتے ہوئے، اللہ کی توحید عبادت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات تمام کا پکا اقرار کرتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کی حاکمیت، اس کی الوہیت اور اس کے اسماء و صفات کو پورا جگہ دیتے ہوئے اس انداز سے رمضان کو گزاریے۔ اللہ رب العالمین سے تعلق آپ کا ایسا ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو یوں ادا کیجئے رمضان میں کہ ان کی اطاعت کیجئے، جس کام کا آپ نے حکم دیا وہ عمل کیجئے، جس سے روکا ہے اس سے ہٹ جائیے۔ یہ آپ کا تعلق ہوگا نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ قالوا یا رسول اللہ من یابا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا جنت میں جائے گا، اور جو نافرمانی کرے گا اس نے گویا کہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو اپنی زندگی کا نیا صفحہ کھولیے رمضان میں، اپنے نبی کی اطاعت،
کا دم بھرتے ہوئے کہیں کوئی نافرمانی نہیں کہ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ ادائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ رمضان میں اپنی زندگی کا نیا صفحہ کھولیے، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے اعزاء اور اقارب کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے چچا، خالہ، پھوپھا، باپ کی طرف سے جو رشتے ہیں، ماں کی طرف سے جو رشتے ہیں، تمام ارحام کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے، ان کے ساتھ اچھا ہمدردی جتاتے ہوئے، ان کے کام آتے ہوئے، ان تمام کے ساتھ ایک نئی زندگی جیے آپ رمضان میں۔ ماں باپ کی اگر نافرمانی رہی ہو ان سے معافی مانگ لیجئے، عزیز و اقارب سے درگزر کیجئے، معافی تلافی کر لیجئے، اور تمام لوگوں کے ساتھ احسان کے ساتھ اور صلہ رحمی کے ساتھ اس رمضان کو بتائیے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اور اپنے معاشرے کے ساتھ جس میں آپ رہتے ہیں ان کے نفع بخش بنیے، اس انداز سے اس رمضان کو گزاریے کہ اپنے پڑوسی کو میں فائدہ پہنچاؤں گا، جن کے درمیان میں رہتا ہوں ان کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچاؤں گا، اپنے اچھے مشورے سے، اپنے علم سے، اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے، اپنی دولت سے اور اپنی ذات سے نہ پڑوسی کو تکلیف دیں گے نہ کسی مسلمان کو تکلیف دیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قال من یا رسول اللہ قال من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں کون؟ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ اور فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ خیر الناس انفع الناس، بہترین انسان وہ جو دوسروں کو نفع دے۔ اس انداز سے رمضان کو گزاریے، اپنے آپ سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے۔ عام مسلمانوں کے ساتھ اس انداز سے اپنے رمضان کو گزاریے کہ اپنے سینے کو صاف کر لیجئے، کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی غبار، نہ بھائی کے لیے، نہ بہن کے لیے، نہ ماں کے لیے، نہ بیٹے کے لیے، نہ باپ کے لیے، نہ خالہ، نہ پھوپھی، نہ رشتہ دار، نہ گاؤں، کسی کے لیے آپ کے دل میں کوئی غبار، کوئی حسد، کوئی کینہ اور بغض نہ ہو۔ اس انداز سے رمضان کو گزاریے، ورنہ آپ کی نیکیاں قبول نہیں کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ جب سب کو معاف کر دیتا ہے تب وہ دو آدمی کو نہیں معاف کرتا جن کے دل میں کینہ اور بغض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اترکوا ھذین حتی یصطلحا، انہیں چھوڑو جب تک آپس میں صلح نہ کر۔ اور روزے کے ساتھ آپ کی زندگی کیسے ہو؟ اخلاص کے ساتھ روزہ رکھیے، شہوات اور گناہوں سے بچتے ہوئے روزہ رکھیے۔ قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق یہ ہو کہ قرآن کو آپ دیکھ کر کے بھی پڑھیں، حفظ بھی کریں، اس کے معنی کو بھی سمجھیں، اور حلقہ بھی بنا کر کے ایک دوسرے کو قرآن سنائے۔ اپنے اوقات کی قدر کیجیے کہ اس کا حساب کیجیے، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے نیک اعمال کر کے اپنے وقت کی قدر کیجیے۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دورہ دکھاتا نہیں۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم ارزقنا توبۃ نصوحا قبل الموت۔ اللہ رمضان سے ہمیں صحیح ڈھنگ سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔